دوستو آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دے؟ ایک ایسا واقعہ جس نے ہر دل کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بلوچستان میں ہوا ایک ایسا حملہ جس نے نہ صرف سیکیورٹی فورسز بلکہ پورے پاکستان کو چیلنج کر دیا۔ دھماکوں کی گونج، گولیوں کی برسات اور ایک ٹرین جسے یرغمال بنا دیا گیا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کون تھے حملہ آور؟ اور سب سے بڑی بات، اس خونی کھیل کا انجام کیا ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ بلوچستان ٹرین ہائی جیک صرف ایک حملہ یا پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش؟ یہ حملہ صرف ایک ٹرین پر نہیں بلکہ پورے پاکستان پر ہوا ہے۔ جعفر خان ایکسپریس کی ہائی جیکنگ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب 214 معصوم مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تو یہ صرف ان کی آزمائش نہیں تھی بلکہ پورے ملک کے لیے ایک پیغام تھا۔ کیا پاکستان اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا ریاست اپنی عوام کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ یہ حملہ صرف بندوقوں اور گولیوں کا نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کے خلاف نفسیاتی جنگ کا ایک اور باب تھا، جہاں دشمن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہے اور تقسیم کا شکار ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ریاست اپنی عوام کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا عام شہری خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے؟ کیا کوئی مسافر اپنی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے اس حملے نے ریاستی سیکیورٹی پر ایک سنگین سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر ہائی جیکرز ایک پوری ٹرین پر قبضہ کر سکتے ہیں تو عام لوگ خود کو کہاں محفوظ سمجھیں؟ عوام کو تحفظ دینا حکومت اور ریاستی اداروں کی اولین ذمہ داری ہے، مگر کیا یہ ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتا تو یہ حملہ کبھی نہ ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ سے ایک مضبوط اور بہادر قوم رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مضبوطی صرف الفاظ تک محدود ہے یا عملی طور پر بھی موجود ہے؟ دشمن کئی بار اس ملک کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر چکے ہیں، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، دہشت گردی کی لہر ہو یا بلوچستان میں چلنے والی علیحدگی پسند تحریکیں۔ لیکن ہر بار جب بھی پاکستان پر کڑا وقت آیا، اس قوم نے قربانیاں دے کر خود کو بچایا ہے۔ فوج نے کئی دہشت گرد تنظیموں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، مگر بلوچستان جیسے علاقوں میں دشمن اب بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ ہائی جیکنگ صرف ایک وارننگ تھی کہ دشمن اب بھی متحرک ہیں، اور اگر پاکستان نے فوری اقدامات نہ کیے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حملہ صرف بندوقوں اور گولیوں کا تھا تو آپ بالکل غلط ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے خلاف نفسیاتی جنگ کا ایک اور باب ہے، جہاں دشمن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہے اور تقسیم کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ دشمن پاکستان کو فوجی طاقت سے شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ ایک اور حربہ آزما رہے ہیں، وہ ہے نفسیاتی جنگ۔ وہ پاکستان کے عوام میں خوف اور مایوسی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں ریاست کی گرفت کمزور ہو چکی ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے واقعات دشمن کے لیے پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ملک جہاں حکومت اپنی رٹ قائم نہیں رکھ سکتی۔ لیکن کیا واقعی ہم کمزور ہیں؟ نہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے مسئلے کو صرف گولی اور بندوق سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ریاست عوام کی بنیادی مسائل حل نہیں کرے گی، دشمن ان کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب ہم آپ کو ایک سچ بتانے جا رہے ہیں، بلوچستان کو بنگلہ دیش بنانے کا منصوبہ کیسے چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو رہا۔ دشمن کئی سالوں سے بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ پاکستان ان کے حقوق نہیں دے رہا۔ بالکل وہی طریقہ جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں اپنایا گیا تھا۔ تب بھی عوام کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ مغربی پاکستان ان کا استحصال کر رہا ہے، اور آج یہی پروپیگنڈا بلوچستان میں دہرایا جا رہا ہے۔ پہلا وار، احساس محرومی پیدا کرو۔ 1971 میں بنگالی عوام کو یہ احساس دلایا گیا کہ ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کی زبان و ثقافت کو دبایا جا رہا ہے۔ یہی کام آج بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا مسلسل یہی دکھاتا ہے کہ بلوچ عوام پاکستان سے ناراض ہیں، انہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے اور وہ علیحدگی چاہتے ہیں۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے
تاکہ بلوچ عوام کو ریاست سے بزن کیا جا سکے۔ دوسرا وار، علیحدگی پسند تحریکوں کی مالی مدد۔ جیسے 1971 میں بھارت نے مکتی بانی کو ہتھیار اور تربیت فراہم کی تھی، آج ویسے ہی بلوچ لبریشن آرمی BLA، بلوچ ریپبلکن آرمی BRA اور دیگر تنظیموں کو بیرونی طاقتیں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ کئی رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک ان گروہوں کو ہتھیار، فنڈنگ اور خفیہ رپورٹس فراہم کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان میں بغاوت کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ پاکستان کے خلاف کھیلنے والی طاقتیں بلوچستان کو ایک مظلوم قوم بنا کر پیش کر رہی ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ وہاں آزادی کی جنگ ہو رہی ہے۔ بھارت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی مدد کر رہا ہے اور اسے دنیا میں الگ ریاست کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را باغیوں کو مالی مدد دیتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف بغاوت کریں۔ بھارتی میڈیا بھی ہر موقع کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے بلوچستان کی عوام پاکستان سے آزادی چاہتی ہے۔ اس کا مقصد دنیا میں پاکستان کے خلاف غلط تاثر پیدا کرنا ہے۔ بھارت کی ان سازشوں کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا اور بلوچستان میں بدامنی پھیلانا ہے تاکہ وہاں عدم استحکام پیدا ہو اور ترقی کا عمل تاثر ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور مغربی ممالک کا کردار۔ مغربی میڈیا اکثر بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹیں چھاپتا ہے تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں بلوچ علیحدگی پسندوں کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو کل کو اقوام متحدہ میں بلوچستان کو علیحدہ ملک بنانے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ افغانستان اور ایران کی چالیں۔ افغانستان کی سرزمین بلوچ دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ جنت بنی ہوئی ہے۔ کئی بار یہ ثابت ہو چکا ہے کہ افغانستان میں موجود بھارتی ایجنٹ بلوچ علیحدگی پسندوں کو ہتھیار اور ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایران میں بھی کچھ عناصر ہیں جو بلوچ قوم پرستی کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ خطے میں عدم استحکام پیدا ہو۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف سیکیورٹی کا نہیں، یہ ایک سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل بھی ہے۔ جب تک عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، دشمن ان کی محرومیوں کو ہتھیار بناتا رہے گا۔ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرے اور بلوچستان کو حقیقی ترقی دے، ورنہ ہم 1971 کی تاریخ کو دہرانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اب فیصلہ ریاست کو کرنا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے یا ان سے سیکھ کر بلوچستان کو پاکستان کا مضبوط ستون بنائیں گے۔ فیصلہ اب ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حافظ۔